ونسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کا درس سورہ سبا 34 نمبر سورت کے آیت نمبر 30 تک درس ہو گیا۔ تو یہاں سے رب کریم نے فرمایا اور وقال الذین کفروا، اور بکواس کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا۔ کیا بکواس کیا؟ لن نؤمن بہذا القرآن، ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، اور ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ان کتابوں پر ایمان لائیں گے جو ان سے پہلے۔ تو یقیناً یہ مشرکین مکہ تھے، بولے ہم کوئی کتاب ہو نہیں مانتے، نہ قرآن کو مانتے نہ ان کتابوں کو مانتے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اے محبوب، اور اگر کاش کہ آپ دیکھ لیں جب ظالموں کو اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے، عند ربهم یرجع بعضهم الى بعض القول، تو ان میں سے ایک دوسرے پر بات ڈالے گا، اور یقول الذین استضعفوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور تھے، جنہیں کمزور بنایا گیا، للذین استکبروا، ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے تکبر کیا، جو بڑے تھے، جو وڈیرے تھے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ بہانہ کریں گے کہ تم وڈیروں نے، تم طاقتوروں نے، تم دولت مندوں نے ہمیں جو ہے نا راہ راست سے ہٹایا اور اپنے غلط راستوں پر ہمیں لگایا۔ کون کہیں گے؟ یہ کمزور لوگ کہیں گے طاقتور لوگوں کو کہ ان طاقتوروں نے ہم کمزوروں کو دین کے راستے سے ہٹایا۔ قال الذین استکبروا، وہ متکبرین بڑے لوگ کہیں گے، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور تھے، جو غریب تھے، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا، اللہ کی بندگی سے، دین اسلام سے، صراط مستقیم سے ہم نے تمہیں روکا؟ بعد اذ جاءکم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس حق آیا، دین آیا، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود مجرم تھے، تم راہ راست پر خود نہ تھے، ہرگز نہیں، تم جھوٹے ہو۔ سے معلوم ہے کہ دنیا کی دوستیاں آخرت میں دشمنیوں سے تبدیل ہو جائیں گی، وہیں دوستی قائم رہے گی جو اللہ کے لیے ہو۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، پرہیزگار دیندار لوگ وہاں ایک دوسرے سے فائدہ بھی ہوگا اور ایک دوسرے تعلقات بھی ہوں گے، اور دنیا پرس، مادہ پرس، مشرکین، کافر، بددین، بد مذہب، جنہوں نے یہاں دنیاوی فائدے ایک دوسرے سے اٹھائے غرض اور لالچ سے، وہاں دشمن ہوں گے۔ یعنی یہ کہیں گے کہ تم اپنی گمراہی ہم پر ڈالتے ہو، یعنی گمراہ ہونے میں تم ہمارے طرح مجرم ہو، لہذا ہمیں تمہیں یکساں عذاب ہونا چاہیے۔ یہ آیت، ان آیتوں کی تفسیر ہے جو قیامت کے دن شفاعت نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا کافر دوسرے کافروں کو، تو جن سے انہیں امیدیں تھی کہ ہم تمہیں یہ کریں گے، یہ کیا کریں گے، اب وہ نا امید ہو گئے، وہ دشمن ہو گئے۔ بعض جو حالات یہ آیت مسلمانوں اور اولیاء پر سیٹ کی، لیکن اولیاء اللہ والے وہ تو کسی کو دین سے روکتے ہی نہیں ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی ایسے جو حالات ہو کہ علماء کے یا پیروں کے لباس میں ہو، لوگ بولے یار چھوڑو نماز، کیا ایک نماز پڑھ لی بس ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا ہو گیا،
تو یہ تو پھر اس میں آ جائیں گے، اس لپیٹ میں آ جائیں گے کہ کسی کو دین سے ارے بس کیا روزے رکھ رہے یار، گرمی ہے یار، بس اللہ تعالیٰ غفور کلمہ پڑھا ہے نا بس. تو یہ اہل بدعت کا عقیدہ ہے، غلط لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے. تو علماء کرام پیران اعظم ایسے درس نہیں دیتے، ایسے تعلیم نہیں دیتے جو قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کے خلاف ہو. وقال الذین استضعفوا للذین استكبروا، اور کہیں گے وہ کمزور لوگ طاقتوروں سے، بل مکر اللیل والنہار، تمہارا مکر، فریب، دغابازی رات اور دن کا، تمہارے داؤ، تو استامروننا کہ تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور ان کے ساتھ شریک ٹھہرائیں. تو بت پرستی کی بھی دعوت دی جاتی ہے. پیارے آقا دو جہان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بت پرستی کا رد کیا تو کیا ظلم اور ستم صحابہ کرام مظلوم پر جو مشرکین مکہ نے ڈھایا، کیوں؟ بولا نہیں لات منلات غزات اور یہ بھوبل وغیرہ یہ بڑے کام کے لوگ وہ ہیں، خدا ہیں اللہ کی پناہ، اور اس کے طرف جو ہے نا انہیں مجبور کرتے تھے. تو کہ تم ان کے ساتھ انداد شریک ٹھہراؤ. تو اسے دو مسئلے معلوم ہے، ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اللہ کا انکار ہے، کیونکہ وہ کافر اللہ کے منکر نہ تھے، پیارے آقا دو جان کے منکر تھے، مگر اسے اللہ کا انکار قرار دیا گیا. دوسرا یہ کہ کفار اپنے بتوں کو رب کے برابر یا اس کے مثل سمجھتے تھے، اس لیے مشرک ہوئے. فرمایا اذن سویکم برب العالمین، کہ ہم تم یعنی کس چیز میں کہ انہیں عبادت کا مستحق سمجھتے تھے. باقی یہ سمجھتے تھے کہ خالق اس نظام کبریٰ کا چلانے والا تو اللہ ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں میں یہ مدد کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ عبادت کے مستحق ہیں. کوئی کسی کو عبادت کا مستحق سمجھے، بھلے وہ خدا کے برابر نہ سمجھے، بھلے اس کو سمجھے مخلوق ہے، بھلے اس کو سمجھے کہ یہ اتنا ہے، اگر یہ بھی سمجھے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ اس ایک عبادت ہے کہ اس قابل ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، یہ بھی مشرک ہے. ضروری نہیں کہ مشرک تب ہوگا کہ رب کے برابر ٹھہرائے گا، ضروری نہیں ہے. کیونکہ کئی جگہ ہم نے پڑھا کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تمہیں کون رزق دیتے آسمان و زمین، یہ کیونکہ تو جواب میں کیا کہتے تھے؟ اللہ اللہ اللہ. مشرکین ہر جگہ اللہ اللہ. سمندر میں جب پھنس جاتے تو کہتے نجات کون دیتے؟ اللہ. لیکن پھر بھی انہوں نے ان بتوں کو عبادت کا مستحق سمجھا، اور یہ شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہے. اثبات الالوہیت ہے، اثبات الالوہیت ہے فی ذات واجب الوجود، بے معنی واجب الوجود. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو واجب الوجود سمجھنا، کسی کو بھی، کہ یہ اپنے صفات میں کیا ہے؟ ذاتی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، غیر متناہی ہے، یہ بھی ہے. لیکن دوسری تعریف یہ کہ شرع عقائد میں کسی کو عبادت کا مستحق سمجھنا، یہ بھی شرک ہے. تو رب فرماتا ہے وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، دل میں وہ پچھتانے لگے اور اپنا ندامت کو چھپا رہے. لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب دیکھا تو اسے معلوم ہے کہ کفار اپنے پچھتانے کو چھپائیں گے مگر ظاہر ہو جائے گا ان کے چہروں سے. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، رب فرماتا ہے اور ہم نے توق ڈالے فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ، ان لوگوں کے گردنوں میں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. معلوم ہے کہ گناہگار مسلمانوں کے گلے میں توق نہیں ہوں گے، اگرچہ جہنم میں جا کر کچھ سزا پائیں گے، کیونکہ توق کفار کے لیے عذاب مقرر، مسلمانوں کے لیے نہیں. یہ بھی غلط ہے کہ کوئی کہے گا کہ مسلمان کو عذاب ہی نہیں ہوگا، یہ باطل عقیدہ ہے. سزا ہوگی. اللہ کے نبی نے دیکھا بہت سارے حدیث مبارکہ میں ہے، لیکن اگر توبہ کی تو معاف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی، شفاعت سے ذریعے معاف کیا ہوگا. ہاں، لیکن اس صورت میں کہ جب اس نے ایسے کوئی کام نہ کیا جس سے ایمان ختم ہو گیا. اللہ ایسے اعمال سے بچے، ایسے عقیدے سے بچے. حال یجزون الا ما كانوا يعملون، رب فرماتے وہ بدلہ نہیں دیے جاتے مگر جو وہ کرتے تھے بس اس کے برابر. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. معلوم ہے کہ کفار کے چھوٹے بچے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، تو اللہ انہیں جہنم میں ڈال جائے گا جس کا خود عقیدہ کفر کا تھا اور برے اعمال کیے.
وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، کفار کے بچوں کو نہیں ڈالیں گے، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستے میں ڈرانے والا نذیر، یہاں بشیر کا نہیں، کل پڑھا تھا نا بشیر و نذیر، آیت نمبر 28 میں بشیر و نذیر، یہاں صرف نذیر، تو نذیر زیادہ ہے بمقابلے بشیر کے۔ علماء تقریر سیکھے تو قرآن سے سیکھے کہ زیادہ میٹھی میٹھی باتیں کرنی ہے کڑوی، کیونکہ علماء کے سامنے تو مریض آتے ہیں نا، تو مریض کے سامنے ڈاکٹر کھلی بات کرتا ہے، کیا بات کرتا ہے؟ تو ہر وقت صحت مندوں کے بارے میں نہیں لگا رہتا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام بھیجے نا تو بیماروں کے لیے بھیج رہے، ہاں جو سیدھے ہو تو سیدھے ہیں، اور صحت مند کے لیے ڈاکٹر تھوڑی اپنا ٹائم ضائع کرے گا، کچھ کو بولے ارے ماشاءاللہ تیرے دانت میں نے چیک کیے ہیں صحیح ہیں، اس کو چیک ہی نہیں کرتا، بس بات ہے، اس کو بس بیمار کے لیے لگا رہتا ہے۔ تو علماء کا کام ہے بیماروں کا علاج کرنا، الحمدللہ بہت سارے علماء رات دن لگے رہتے ہیں، اور ان میں بہت ساری برکت ہوتی، کیونکہ مسلمان کا یہ خاصہ ہے کہ یہ غلطی کرتا ہے تو مان لیتا ہے کہ یہ میری غلطی ہے، اس کو جو بولتا ہے نا خاص کر علماء کہ تو غلط راستے پر یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، وہ مان لیتا ہے اور پھر کوشش بھی کرتا ہے۔ اللہ قال مترفوها، مگر ان کے آسودہ لوگوں نے، دولت مند لوگوں نے، جہاں پہ انبیاء علیہ السلام آئے، جہاں پہ علماء کرام نے تبلیغ کی، دین کی، تو آسودہ حال لوگوں نے، دولت مند لوگوں نے، شرابی کبابی لوگوں نے کہا انا بما ارسلتم بھی کافرون، جو جس کے ذریعے تم بھیجے گو، جو تم لے کر آئے محاصل ترجمہ، ہم اس کا انکار کرنے والے۔ مشرکین مکہ میں کنہوں نے انکار کیا؟ دولت مندوں نے کیا نا۔ دولت مند ہمیشہ دین میں آڑ بنتے، دین کا ساتھ نہیں دیتے، دین کا ساتھ نہیں دیتے۔ پیارے عقائد دو جہان کے زمانے مبارکہ میں، حیات ظاہری میں، دو شخص تجارت میں شریک تھے، ایک تجارت کے لیے شام گیا، دوسرا مکہ معظم میں رہا۔ جب پیارے عقائد دو جہان نے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا اور یہ خبر شام میں پہنچی، تو شام والے نے مکے والے شریک کو خط لکھا کہ تو مجھے پیارے عقائد دو جہان کے حالات کی خبر دے۔ مکے والے نے لکھا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مگر صرف غرباء نے ان کی بات مانی ہے۔ غرباء نے، فقراء نے، مدرسوں میں کون سے لوگ ہوتے پڑھتے ہیں؟ غرباء ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کا درس کون سنتے ہیں؟ ورنہ اگر کوئی سننے والا ہے نا دولت مند، جو مجھے میرا یہ یوٹیوب وغیرہ ہے جس کے، وہ کہہ دے کہ ہاں میں الحمدللہ کروڑ پتی ہو کر بھی آپ کا درس سنتا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یا اللہ اس پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں کیا کوئی کروڑ پتی بھی درس قرآن سن سکتا ہے؟ آپ کو یقین نہیں آگا۔ ہم تو کہتے ہیں، میں بعض چیزیں کہتا ہوں نا، میں کہتا ہوں مجھے دنیا میں ایک چیز مل جائے بس، کہ میری ایک تڑپ ہوتی ہے نا کہ کوئی ایک ایسا مسلمان مل جائے جو کہتے مجھے نماز پوری یاد ہے، کوئی ایسا مسلمان مل جائے کہتے میں نے اپنے خاندان سے اللہ واللہ کے نبی کی محبت میں ناراضگی کی ہے، اور کوئی ایسا مسلمان مل جائے کہ لڑائی کے وقت وہ گالی نہ دے۔ میں بعض افرادوں کی تلاش میں تو ایک اور بھی اس میں ایڈ کر دوں کہ کوئی ایسا مسلمان کمنٹ میں لکھ دے کہ میں الحمدللہ دولت مند ہونے کے باوجود بھی درس سنتا ہوں، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ دیکھ تو نہیں، یہ تو الگ بات ہے، وہ تو الگ بات ہے کہ اتنا کوئی کہہ دے کہ میں باوجود اتنے دولت مند ہونے کے باوجود میں درس قرآن سنتا ہوں، مشکل بات ہے ویسے۔ تو انہوں نے، مکے والے نے کیا لکھا؟ ان کے پیروکار مکے میں سے صرف غرباء فقراء ہیں، دین کی ابتدا غرباء سے ہوئی، اور سیعود غریبا، اجنبی ہوگا، پھر آخر میں بھی غرباء فقراء۔ علماء بنتے ہیں تو میں کہتا ہوں اللہ شکر ہے ابتدائی طور پہ میں دولت مند نہیں تھا، اب تو ہم نے دین کو پہچان لیا، اب سیکھ لیا کہ مسجد آباد کرنا، مدارس آباد کرنا، مدرسوں میں پڑھنے والوں کا ساتھ دینا، یہ اللہ کی رضا ہے۔ صرف غرباء ان کے بات مانتے ہیں۔ جب یہ شامی مکہ
معظمہ آیا تو پیارے آقا دو جان کے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ کا واز سن کر ایمان لایا اور عرض کیا کہ میں گواہ ہوں کہ آپ سچے رسول ہیں۔ پیارے آقا دو جان نے فرمایا کہ تم نے یہ کیسے جانا؟ عرض کیا کہ میں پچھلی کتابوں کا عالم ہوں، ہمیشہ رسولوں کی اطاعت پہلے غریبوں نے کی ہے۔ اس کی تائید میں یہ آیت پھر یہ آیت پڑھی، سمجھ آئی؟ تو ہر حال پہ اللہ کا شکر کرو کہ جس میں اللہ کی رضا ملے، پیارے آقا دو جان کی سنتیں سیکھنے کو مل جائے تو اس سے بڑھ کر دولت ہے کوئی؟ اور وہ غربت میں، کس میں؟ ہر ایک چاہتے کہ میں دولت مند ہوں، لیکن دولت مندی میں غرور ہے، تکبر ہے، آکڑ ہے، فضول خرچی ہے، بدکاری ہیں، اور فرعونیت میں بھی اس میں چھپی ہوئی ہے۔ کبھی غریب فرعونیت کا دعویٰ علماء کے سامنے کبھی نہیں آئیں گے۔ غریب لوگوں میں ادب ہوتا ہے، ادب، اور اکڑ پن والا وہ کہتے ہیں ارے جیل میں ڈال دوں گا۔ ارے میں نے بولا دھمکیاں کیوں دے رہے ہو؟ تو جب ڈالنا ہے تو ڈال دو، بات ختم ہو گئی۔ تو تمہارا کون سا بیڑا میں نے غرق کیا کہ یہ تو یوں سناتا رہے، اس کو جیل میں ڈال دے۔ انا للہ و انا۔ بھائی ہمارے اسلاف انبیاء علیہ السلام جیل میں گئے تو ہمارے اسلاف گئے، ہم جیل سے ڈرتے تھوڑی ہیں، ہم برے اعمالوں سے ڈرتے ہیں بس، کہ اللہ برے اعمالوں سے بچے۔ آخری دیکھیں آیت ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، بلکہ دو آیتیں ہیں۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، ہم زیادہ ہیں تم سے مال اور اولاد میں، نحن اکثر، ہم زیادہ ہیں، ہاں کس میں؟ مال اور اولاد کے حصے تھے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہمیں عذاب نہیں ہونے والا، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، ہم دولت مند ہیں۔ اور دولت مند کسی غریب کی پیروی نہیں کرتا، یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ دولت مند ہو یا غریب ہو، علماء کی پیروی کریں گے، انبیاء علیہ السلام کی سنتوں پر چلیں گے۔ اب اکڑ پن والے بس وہ چڈی پہن کے آتے ہیں، بولے میں نے تو گھٹنے چھپائے ہوئے، بھائی یہ مصابہ مال کر آئے۔ عجیب سا وہ ہے نا کہ بس یوں 17 عورت ہے، 17 عورت میں تو یہ بھی پتہ نہیں 17 عورت کیا ہوتا ہے، 17 عورت کو چھپانا کلمات نہیں آتا۔ فرض کہہ رہا، اگر پوچھوں کہ فرض کیا ہے، شرط کیا ہے، رکن کیا ہے، پھر منہ کھلا رہ جائے گا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے کہ فرض ہو؟ یہ 17 عورت فرض ہے یا شرط ہے؟ بولے گا یہ فرض ہے۔ اچھا شرط تو نہیں ہے؟ پھر بولے گی اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، بولو آمین۔ آخری آیت آج کے درس کی، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، آپ فرما دیجئے اے محبوب کہ بے شک میرا رب یبسط الرزق، وہ رزق میں فراوانی کرتا ہے، رزق میں، دولت میں، جس کو چاہے، لمن یشاء، جس کو چاہے، نیک ہو یا برا ہو۔ علم، اپنی بندگی، انبیاء کی پیروی، یہ ہر کسی کو نہیں دیتا، علم ہر کسی کو نہیں دیتا۔ دولت قارون کو بھی دیا تھا، فرعون کو بھی دیا تھا، دولت مند تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن دین ہر کسی کو نہیں دیتا، دین پر چلنے والا ہر کو نہیں بنتا۔ وَيَقْدِرُ، اور اللہ تنگ کرتا ہے رزق، لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے چاہے، وَيَقْدِرُ، اور کم کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لیکن یہاں دیکھ آپ کو تھوڑی سی وضاحت کروں، دیکھیں دولت مندوں نے کہا ہم تمہاری پیروی نہیں کر سکتے، تمہاری بات نہیں مان سکتے۔ دیکھیں یہ تو شروع سے یہ سلسلہ چلا، لیکن تا قیامت چلتا رہے گا۔ میں نے یہ بات کی کہ دین سیکھنے کے لیے، قرآن پاک سننے کے لیے دولت مند کے پاس وقت ہو، الا ماشاء اللہ، الا القلیل کالمعدوم کے تخت ہو سکتا ہے۔ یہاں دیکھیں یہ آیت کہ اب ہم اس میں لگے رہتے ہیں کہ یار اس کے پاس یہ نصیبوں والا ہے، اور ہم سورہ قصص میں پڑھ چکے تھے کہ بڑے حصے والا، نصیب والا قارون کو کس نے کہا؟ دنیا داروں نے کہا، دینداروں نے نہیں کہا۔ انہوں نے تو کہا یار افسوس، اب کیسی بات کر رہے ہیں۔ میں اس پر آپ کو چند آیتیں سنا دوں کہ یہ کلمہ جو ہے یبسط الرزق لمن یشاء،
اب لوگ پریشان نہ ہو کہ ہمارے پاس رزق کی قلت کیوں ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے. کیا ہے؟ چند آیتیں آپ کو پیش کرتا ہوں، اللہ کرے کہ ہم اس 10 منٹ میں اس کو پورے کریں. سورہ رعد آیت نمبر 26، سورہ رعد 13 نمبر سورت نکالے جلدی سے، دیکھیں میں فوراً آپ کو جلدی سناؤں. آیت نمبر 26 میں رب کریم نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے رزق چاہے فراوانی کر دے اور جس کے لیے چاہے رزق میں تنگی کر دے. جس کے لیے معلوم ہے کہ دنیاوی نعمتوں پر فخریہ خوش ہونا طریقہ کفار ہے. آیت سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17 آیت نمبر 30 نکالو. سورہ بنی اسرائیل یہاں دیکھے رب کریم نے فرمایا ان ربک یبسط الرزق، اے محبوب تیرا رزق فراوانی کرتا ہے، رزق میں کشادگی کرتا ہے جس کے لیے چاہے. وہی کلمات ہیں. وَيَقْدِرْ، اور تنگی کرتا ہے جس کے لیے چاہے فراوانی کر دے، جس کے لیے چاہے تنگی کر دے. لہذا اس نے جسے غریب کیا وہ بھی درست ہے اور جسے امیر کیا اس میں بھی حکمت ہے. اب آزمائش ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر کیا تھا؟ 19. سورہ قصص 28 نمبر سورت میں 82 نمبر آیت نکالو. سورہ قصص یہاں دیکھیں 82 نمبر آیت نکالو. یہی کلمات ہیں یبسط الرزق لمن یشاء. یا قارون کا واقعہ بھی چل رہا ہے. حصے والا دو بڑا انہ لذو حظ عظیم. یہ دیکھیں دنیا دار ہونے کو بڑے حصے والا بڑا خوش نصیب ہے، بڑے بنگلوں والا ہے. دنیا داروں کے نظر میں دنیا دار بڑا نصیب والا ہے. یہاں دیکھیں 82 نمبر آئے. جب قارون غرق ہوا نا، زمین میں دھنسا گیا، تو حسب الذین تمنوا مکان بالامس، ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے تمنا کی کل کہ ہم ایسے ہوتے ہیں. مکان بالامس یقولون، انہوں نے کہا وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ من عبادہ وَيَقْدِرُ. اللہ جس کے لیے چاہے اس کے لیے رزق میں فراوانی کر دے اور جس کے لیے چاہے رزق میں تنگی کر دے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 62 نکالو. سورہ عنکبوت 29 نمبر سورت 62 پارہ نمبر 21. رب کریم نے یہاں فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ. اللہ کشادہ کرتا ہے، فراوانی کرتا ہے رزق میں جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگی فرماتا ہے رزق میں جس کے لیے چاہے. یعنی جسے چاہتا ہے مالدار کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے فقیر کرتا ہے. یا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی بندے کو کہ جب چاہے امیر کر دیتا ہے، جب چاہے فقیر بنا دیتا ہے. صوفیاء فرماتے ہیں کہ دوستوں کو فقیر کرتا ہے اور ان پر نظر کرم فرماتا ہے، دشمنوں کو امیر کرتا ہے، ان پر قہر فرماتا ہے. فرماتے ہوئے کافر کی امیری قہر ہے، مومن کی فقیری رحمت ہے. آپ دیکھیں ان سیلابوں میں دیکھیں کتنے لوگ جو ہے نا وہ نیچے آ گئے، کاروبار ختم، کھربوں روپے ان کے ڈوب گئے. یہاں کتنے اچھی بات انہیں کی کہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دولت سے ایسے بچاتا ہے. میرے ایک دوست ہے، تو اس نے کسی نے بولا کہ جب تک آپ کی امی ہے تو آپ پر حالات تنگ ہو گئے. تو میں نے بولا اس میں بہت بڑی حکمت ہے کہ تنگی کے حالات میں انسان اللہ کی بندی، اور کیونکہ والدہ کی خدمت تو اسے بڑی کوئی سعادت مندی نہیں ہے. آپ بعض ایسے صورت میں پیش کر دیتے ہیں کہ آپ کے لیے بہت بری خبر ہے، حالانکہ یہ بڑی خوشخبری تھی کہ اب حالات ہے جس کے اوپر رزق کی تنگی ہے اور وہ کسی کے سامنے سر نہ جھکا ہے اور اسے ڈٹا رہا ہے. ارے اس حالت میں اللہ کا شکر ہے، تو اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟
سورہ روم میں آیت نمبر، اس کے بعد والی سورت آیت نمبر 37 نکالو، سورہ روم آیت نمبر 37۔ رب کریم فرماتا ہے اولم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اللہ جس کے لیے چاہے رزق میں وسعت فرما دے، جس کے لیے چاہے رزق میں تنگی پیدا فرما دے، بے شک اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ہاں کہ بعض لوگ بہت علم و ہنر کے باوجود غریب ہوتے ہیں، اور بعض بالکل بے علم و بے ہنر دولت مند، معلومہ کہ رزق رب کے قدرت میں۔ سورہ سبا آیت نمبر کون سی ابھی پڑھی؟ 36۔ بھائی کیسی بات کر رہے ہیں، 36 پڑھی تھی نا سورہ سبا میں اس کے بعد والی، اور اس کے بعد سورت نمبر 39، سورت نمبر اسی سورہ سبا میں قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میرا رب رزق میں فراوانی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کرتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 52، سورہ نمبر 39، سورہ نمبر پارہ نمبر 24، 52، یہاں دیکھیں اولم یعلموا کہ یہ جانتے نہیں ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ بے شک اللہ تعالی جس کے لیے چاہے رزق میں فراوانی کر دے اور تنگ کر دے۔ سورہ شورا پارہ نمبر 25 آیت نمبر 12، شورا۔ یہاں رب کریم نے فرمایا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لا انہ بکل شیء۔ سورہ زخرف میں چند باتیں دنیا کے بارے میں آپ کو کہہ دوں۔ سورہ زخرف اس کی بات والی سورت آیت نمبر 33 نکالیں کہ دنیا کے لیے پریشان حالوں کی جن کی نیندیں اڑ گئی ہیں ان کے لیے سبق ہے کہ دنیا اتنی اچھی نہیں ہے جس قدر ہمارے کہتے مانا کہ تو ہنسی ہے مگر اس قدر نہیں جتنا میرے نگاہوں نے تجھے بنا رکھا ہے۔ دنیا اتنی بھی اچھی نہیں ہے جتنا ہم نے ان کو بنا رکھا ہے۔ یہ دیکھیں آخری بات اب کر رہا ہوں، سورہ زخرف آیت نمبر کیا بتا 33، یہاں دیکھیں رب کریم فرماتا ہے آہم یقسمون رحمت اللہ، یہاں پہ ہمارا درس اینڈ ہوگا۔ کیا یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے؟ نحن قسمنا، یعنی اللہ، انہوں نے کہا کہ نبوت ہمارے ہاں آتی، لیکن اللہ نے چاہ بنو اسماعیل میں عقائد و جہان کو نبوت کے ساتھ خاص کیا۔ پھر نحن قسمنا بین معیشتہم، ہم نے ان کے درمیان دنیا کی زندگی کو جس طرح چاہ بنایا، جسے چاہ دیا، ہاں جسے چاہ دے تو امیر بنایا، جسے چاہے فقیر بنایا۔ جب وہاں کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ فلاں امیر کیوں، فلاں غریب کیوں، تو نبوت کے عطا پر بھی سوال نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض کے اوپر درجات دیے ہیں، بعض کو دولت مند بنایا، بعض کو غریب بنایا، اور تاکہ ان میں سے ایک دوسرے کو یہ جو ہے نا مذاق بنائے یا اس کو مسخر کر دے۔ یہاں دیکھیں کہ کفار مالدار غریبوں کی ہنسی اڑاتے ہیں، لہذا یہ لام انجام ہے۔ کون سا والا؟ لیتخذا، لام انجام ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے چور نے چوری کی تاکہ جیل میں جائے، یا معنی یہ ہے کہ امیر غریب کو مسخر تابع دار کر کے ان سے اپنا کام لے، ان کے کام نکلیں، غریب کی پرورش ہو، وہ اپنی زندگی گزارے۔ تو یہاں مین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، رب فرماتے اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جاتے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا، تو ہم ضرور رحمان کے منکر، اللہ کے منکروں کے لیے کیا کرتے ہیں، ان کے گھروں کی چھتیں جو ہے من فضوۃ، وہ ہم چاندی کے بنا دیتے، اور ومعارج علیہ، اور جن سیڑھیوں پر یہ چڑھتے ہیں ان کو جو ہے نا چاندی کے بنا لیتے اور سونے کے بنا لیتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرَرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت
جس پر تکیہ لگاتے ہیں وہ زخرف اور سونے کے، اتنی دنیا ہم دے دیتے ہیں ان کافروں کو، انہیں دنیا کو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہمارے نظروں میں کس قدر ویلیو ہے دنیا کی، جب وہ کہ اللہ فرماتے ہیں یہ تو جو اللہ کے منکر ہے ان کے گھروں کے پہننا تو چھوڑو یار، گھر کے چھت اور سیڑھیاں اور تخت بھی سونے چاندی کے ہوتے، لیکن مسلمان اپنا۔ آج میں سورہ انعام میں پڑھا رہا تھا، آیت نمبر 51 پڑھی تھی، تو میں نے وہاں ایک بات بچوں کو بتائی کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب انہیں کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، انہیں کہہ دو میرے پاس غیب نہیں ہے، انہیں کہہ دو میں فرشتہ نہیں ہوں۔ میں نے بولا آپ سے کوئی سوال کرے تم کہتے ہو کہ ہے یا تو کہتے نہیں ہے، تو میں نے بولا اس قرآن کو پڑھنے کے لیے ذہن چاہیے۔ اگر حضور اس لیے آتے کہ دنیا بانٹتے ہیں، سونا دے رہے، ہاں اللہ سے لے کر سونا دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں یہ دیتے ہیں، اور یہ ادھر ادھر کے سوالات کرتے یہ بتاتے ہیں، تو نبوت کا مقصد یہ تھا کیا؟ میں نے بولا وہ کہتا میں تمہیں نہیں، لا اقول لکم، میں تمہیں یہ نہیں کہتا۔ میں نے بولا کوئی شخص آیا ہے اب آپ کو کہتا میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پڑھاؤں، اور تو کہتے یار ایک گھر مجھے دلا دو گے، اور کیا خیال ہے وہ میرے لیے کر دو گے؟ ارے بھائی میں آیا ہوں، میں پڑھانے آیا ہوں، میں معلم ہوں۔ میں نے بولا انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے کس لیے آئے؟ اللہ واحد لا شریک ہے، معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور تم آئے وہ خزانے دے دو گے؟ اب یہاں رب فرماتا ہے اب وہاں انبیاء علیہ السلام، اولیاء جتنے آئے، علماء جتنے آئے، اگر وہ دولت دیتے تو پھر تو ہر انسان درس میں بھی ہر کوئی آتا، پھر دیندار اور غیر دیندار کا کیا فرق ہوتا؟ پھر تو اب جو مہنگے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر تو بولتے یار اسکول سے یہاں تو دو ایک تیر، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ دین حاصل کرنا، ایک حافظ قرآن ہونا، ایک عالم قرآن ہونا، وہ ایک ڈاکٹر سے ایک انجینئر سے زیادہ اللہ کے قریب ہے، ان کے اندر خوف خدا زیادہ ہے، وہ اللہ کے بندوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور ڈاکٹر صرف بہت کم ہے الا ماشاءاللہ۔ تو میں نے ان کو بولا کہ دیکھیں یہاں وہ سوالات کرتے ہیں، میں نے بولا یہاں تو سوال سے کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ میں نے بولا بچوں قرآن سیکھو، تو یہاں دیکھیں اگر وہاں دولت مندی لوگ تو کہتے ہمارے تو مقصد یہ، تو پھر دیندار اور دنیا دار میں کوئی فرق نہ ہوتا، تو الدنیا دار من لا دار لہو، دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، ہاں، اور اس کے لیے بھاگ دوڑ جمع کرنے والا وہ ہے، پریشان وہ ہے جس کی عقل نہ ہو، جس کی، ٹھیک ہے، بقدر عبادت۔ آج ہمارا یہ موضوع چل رہا، آپ دنیا کمائیں کہ مسجد آباد کروں گا، اپنے گھر والوں پہ خرچ کروں گا، ٹھیک ہے، آپ کاروبار کریں، لیکن اس کے لیے اتنا دیوانہ نہ بنے کہ نماز بھی چھوٹ گئی، ابھی کبھی درس میں بھی نہیں بیٹھوں گا، علماء کے قریب تو جاؤں گا بھی نہیں ہے۔ آپ سب کچھ کس کو بنا دیا؟ دنیا کو بنا دیا، تو خسرت دنیا والآخرہ، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دنیا اچھی ہوتی تو رب نے کیا فرمایا؟ کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہ ملتا، اور اللہ والے تو مالا مال ہوتے۔ کبھی کبھار اللہ والوں کے پاس دنیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے یہ دی کہ دیکھے میرے بندوں کے پاس دنیا آئے تب بھی وہ میری بندگی کرتے ہیں۔ کریم اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے بہرہ مند فرمائے، دنیا کے فتنوں سے بچائے، یا اللہ سیلاب زدگان کی اللہ تعالیٰ مشکل آسان فرما، انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو وفات پا گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ہم زندوں کو اپنے موت کی فکر میں اللہ قبر یقیناً ایک نہ ایک دن تو جانا ہے، کہ وہ کہتے ہیں الموت قدح کل نفس داخلها والقبر باب کل نفس داخلها، موت ایک ایسا پیالہ ہے ہر ذی روح نے ان کو پینا ہے، قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر انسان نے اس میں داخل ہونا چاہیے، کہ جب ایک انسان کسی کی چارپائی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، کہتے ہیں اذا حملت الی القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محمول، تو یہ بھی سوچ لے کہ اس کے بعد میری باری ہے۔ کریم اللہ سے دعائیں ہمیں اپنے موت کو یاد کر کے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔